बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहूंगी। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो फॉर्मेशन कमांडर्स की वो कॉन्फ्रेंस है जिसके बाद एलामिया जारी हुआ और उस एलामिया में बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसके अलावा भी कुछ मौज़ूआत हैं, सियासी जो गहमा गहमी उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफीक साहब मौजूद हैं, उनके साथ तो उनको जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे। काशिफ साहब, ये जो एलामिया है ये बड़ा मुझे तो इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है कि इसमें कहा गया है, हुकूमत को ये बात कही गई है कि बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए जाए और इस पर अमल दरामद भी कराया जाए। उन लोगों को हुकूमत से ये बात इस तरह कॉन्फ्रेंस में एलामिया की सूरत में कहने की क्या जरूरत है? उन्होंने कह देना था तो हो जाना से। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, हुकूमत पहले जब हुकूमत ने इंसदादे नफरत के हवाले से फोर्स बनाई, फसादात, उसके बाद फिर एक उन्होंने फोर्स बनाई कि जो देखे कि किस किस ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, किस किस ने झूठी चीजें शेयर की, किस किस ने क्या क्या किया। तो उस वक्त भी हमने हुकूमत को कहा कि फोर्स पे फोर्स ना बनाए, बयानिया बनाए। तो ये जो आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे हुकूमत को कहा गया है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत और रियासत इस मामले पे एक पेश है कि जी हुकूमत ने कानून साजी करनी है। और याद रखिए, जिस वक्त हुकूमत कानून साजी करती है, जैसा 26वीं आईनी तरमीम हुई और बिल पास हुए, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई वैसे ही होगी कानून साजी। तो सादा कानून साजी, इसमें तो कोई नंबर शंबर का इशू नहीं है। लेकिन जो भी कानून साजी होगी उसका इतलाक पूरे मुआशरे पे होता है, तमाम मकातब फिक्र पे होगा, हर तरफ के साफियों पे होगा। उसमें कोई तखसीस नहीं होगी कि ये तहरीक इंसाफ के प्रो लोग हैं तो उनके खिलाफ कानून साजी हो रही है और नून लीग के प्रो लोगों के ऊपर नहीं होगी। जिसने भी नफरत का बीज बोया, जिसने भी फेक चीजें शेयर की, जिसने भी ये मामला किया, वो सारे उस कानून की जद में आएंगे। लेकिन फेक का जो एक आप फेक न्यूज की जो बात कर रहे हैं, और इस हवाले से हमेशा से ही जो है वो पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो वहाँ पे उन क्वार्टर्स से जो है वो इस तरह की आवाजें आई हैं। हमेशा उनकी प्रेस रिलीजेस में, उनके जो एलामिया होते हैं या जो उनके साथ गुफ्तगू होती है, उनमें भी ये बातें सामने आती रहती हैं। तो ये बताइए कि ये जो इस तरह से अब कहा गया है, आप क्या देख रहे हैं कि क्या अब जो है वो आनियां जानियां तेज हो जानी है, फुर्तियां तेज हो जानी है, और वो जो कानून साजी और वो जो साइबर क्राइम बिल और ये जो बिल, वो सारे जो है फौरी तौर पे आ जाएंगे? देखिए, असल मसला ये नहीं है। आप अगर इस हुकूमत के तनाजुर में इस चीज को देखिए तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी। कानून साजी और सोशल मीडिया को लगाम डालने की जो सबसे पहली एफर्ट शुरू हुई थी वो मरियम औरंगजेब साहबा जब वज़ीर इत्तलात और नशरियात थी, उस वक्त से शुरू हुई। अच्छा, ग्रेजुअली उसको चलते रहे लेके, और फिर फवाद चौधरी साहब उसमें आस्तीने चढ़ा के बहुत ही वो जो पीएमडीए लेकर आए थे और फिर तहरीकें चली और कितनी बड़ी तहरीक चलानी पड़ी वो सारा, और फिर उसके बाद सारा मामला हुआ। उसने बड़ी कोशिश की और उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहब जब पीडीएम की हुकूमत आई उसमें भी ये कोशिशें हुई और अब फिर हो रही है। असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि क्या हम आजादी इजहार राय की आड़ में किसी का बैरूनी एजेंडा तो नहीं टो कर रहे। सवाल ये है, क्या बैरूनी एजेंडे कौन देता है? ये यही जो सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं। क्या पीटीआई का अस्करी विंग नहीं था जो अब जो है वो तितर बितर हो गया कुछ, और कुछ अभी जो है वो बाकी है? अस्करी विंग तो पीटीआई का कभी नहीं रहा। जो मीडिया के सोशल मीडिया विंग ही होता है। अस्करी विंग जो था अल्ताफ सैन का हुआ करता था। पीटीआई नहीं जनाब, वो जिस तरह से वो काम कर रहे थे मीडिया के ऊपर जो है वो अपना बयानिया बनाने के लिए, इसलिए शायद उसको जो है वो इस तरह के नाम दिए गए हैं। लेकिन तो नहीं था ना जी, वो असले के जोर पे अल्ताफ सैन की तरह तो मुसल्लत तो नहीं कर रहे थे ना जी। देखिए, मसला ये, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या सियासी जमातों पे सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं, सियासी जमातों पे पाबंदी क्यों लगेगी? सियासी जमातें तो है ही नहीं। सियासी जमातों के अपने मीडिया में जो फेक न्यूज फैलाते हैं ना। देखिए, मसला ये है कि हमें तो पहले इस डिबेट को इनिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का वजूद है जमात इस्लामी के अलावा। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो भाई है ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुझे आप बताएं कि सारी जिंदगी नजरिए की सियासत की रजा रबानी ने, खुर्शीद शाह साहब ने, नवीद कमर साहब ने, कमर जमान कायरा साहब ने, लेकिन सफेद बालों के साथ मजबूर क्या है? बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब को चेयरमैन कहने के लिए मजबूर है।
ساری زندگی سیاست کی خواجہ آصف صاحب نے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے, وہ جھگڑا صاحب نے, راجہ ظفر الحق صاحب نے مجبور کیا ہے مریم نواز کو اوبے کرنے. تو یہ سیاسی جماعتیں تو نہ ہوئی نا. سیاسی جماعتیں تو وہ ہوا کرتی ہیں کہ جیسے جماعت اسلامی نے الیکشن کرایا, اس الیکشن میں سراج الحق صاحب لوز کر گئے, حافظ نعیم الرحمان صاحب جیت گئے, ووٹ کس لیے جیتے. یہ سیاسی جماعتیں ہوا کرتی ہیں. یہ اجارہ داری کی پارٹیاں ہیں. یہاں پہ ایک بات اگر چیئرمین کو بری لگے تو وہ ایک ٹائم میں سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, اگلی دفعہ وہ گھر ہوتا ہے. لیکن چلے ایک بات ہاں یہ ضرور ہے کہ جو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جن کے یہ سیاسی بزنس ہیں, انہوں نے آگے اپنی فرینچائزی رکھے ہوئے ہیں, لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے مجھے واہ واہ کہنا ہے, اس نے مجھے واہ واہ کہنا ہے, آپ نے اس کے خلاف جھوٹ پکڑ کے اچھالنا ہے, اس نے اس کے خلاف جھوٹ پکڑ کے اچھالنا ہے. لیکن قانون سازی جو بھی ہوگی اس حوالے سے اس کا اطلاق سب پہ ہوگا. نہ اس سے پیپلز پارٹی بری ہو سکتا, نہ نون لیگ, نہ جے یو آئی فے, نہ جماعت اسلامی, نہ وہ. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ہماری روزی روٹی قلم ہے, ہماری روزی روٹی خبر ہے. فیک نیوز کا شفا کا میرا مسئلہ ہے نہیں نا, جینوین جرنلسٹ کا مسئلہ نہیں. آپ نے جینوین خبر دی ہے, آپ کو ڈر کو نہیں, ڈر کوئی نہیں. اور اگر آپ نے صرف اس لیے خبر دینی ہے کہ آپ کی ویوز آ جائے, آپ کا جو انر خواہش ہے اس کا ایجنڈا ٹو کر دیں, تو پھر ظاہر بات ہے جسٹیفائی بھی تو کرنا پڑے گا کہ کتنی ظلم کی بات ہے. فارمیشن کمانڈرز تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی فارمیشن کرنے والے ہیں یہ اپنے اس میں کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے گھر میں آنیاں جانیاں شروع ہو گئی. کل بھی ہم نے اپنے ناظرین کو یہ خبر دی تھی اپنے پوڈ کاسٹ میں. تو اب بلاول کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ اسٹیک ہولڈر ہے, مولانا کو انہوں نے منانا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی آنا ہے, انہوں نے بھی اپنی کوئی بات منوانی ہے, انہوں نے بھی کوئی راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. فیصل واوڈا بھی آج گئے ہیں, وہ کس مار پہ ہیں؟ کوئی مفاہمت کا بادشاہ وغیرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مفاہمت کا بادشاہ تو زرداری صاحب ہے, اس کے پیچھے ان کی بڑی تپسیا ہے. فیصل واوڈا مفاہمت کی فوٹو کاپی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اس بات کو تسلیم کر لیں. اور وہ ہاتھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا بلاک چھوڑ کے, شہباز شریف کی گارنٹی چھوڑ کے بلاول صاحب کی گارنٹی پہ یقین کیا, اور بلاول صاحب کی دی ہوئی گارنٹی پہ ان کے والد محترم زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے. یہ فیکچول بات ہے. اب انہوں نے کہا جی 7 تک کر دیں, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے تھریٹ مسلز دکھائے, جب مسلز دکھائے تو انہوں نے کہا جی نہیں کرتے جائیں, جو کرنا کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ یہاں پر ایک تصحیح کی ضرورت ہے. یہ جو رپورٹ ہو رہی ہے بات کہ جی آج وہ انہوں نے بل پہ دستخط نہیں کیے اور اعتراض لگا کر واپس کر دیا, یہ بل بہت روز پہلے جو ہے یہ اعتراض لگا کے واپس ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں جی 3 دن پتہ ہونے لگا ہے, 3 دن پہلے ہوا, 4 دن پہلے ہوا, 2 دن پہلے ہوا, اعتراض لگا کے واپس ہو گیا نا. جی بیٹے کی گارنٹی باپ نے نہیں مانی. لیکن گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہی ہے, بھی کوئی سیاسی اسٹریٹجی تو نہیں ہے. دیکھیں اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ والا سین گزار لیں آگے کی آگے دیکھی جائے گی. اس بات کو دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی صاحب ہے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں کام کیا. آج وہ باہر کیوں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود کنفیوز ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پتے جو ان سے وہ سیدھے نہیں پڑ رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا استدلال یہ کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ان کا میجر مینڈیٹ کے پی کے ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہاتھ ملا بیٹھے ہیں. اب ان کا مینڈیٹ تو کے پی کے سے چوری ہوا نا جی, کوئی سندھ سے یا پنجاب سے تو نہیں ہوا. اب فضل الرحمان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اب فضل الرحمان صاحب اس وقت راضی ہوں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جب ان کو صوبوں کی حکومت میں سے ایک صوبہ ملے گا. یہ وہ فارمولا ہے جس پہ راضی ہونا ہے, راضی ہونا ہے. یا بلوچستان کے صوبے کی حکومت ان کو دیں, اچھا, یا کے پی کے کی صوبے کی حکومت ان کو دیں. کے پی کے کی صوبے کی حکومت ان کو دینے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک خبر دوں کہ اب سے چند لمحے قبل جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ سٹوری آ گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے فیصل کریم کنڈی کو جو ہے وہ اسلام آباد طلب کر لیا. ایک تو اس کی وجہ وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اے پی سی ہوگا, جو آج اے پی سی جو ہے وہ وہاں پر امن کے قیام کے لیے اور دیگر تمام معاملات کے اوپر فیصل کریم کنڈی نے جو ہے وہ اپنے یہاں بلائی ہوئی تھی گورنر کے پی کے نے. اور دوسرا مدعا وہ والا بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کنڈی صاحب کو کہا جائے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا پالیٹکس اور فلاں فلاں فلاں, تو کنڈی صاحب آپ تھوڑی سی مہربانی کریں نا, گورنر شپ جو سا گیو اپ کر دیں تو مولانا صاحب کو راضی کرنا, یہ بھی فارمولا ہو سکتا ہے.
بالکل, اور بہت سارے فارمولے جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو کہی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کے, مضبوطی سے سالڈ راضی کرنے کے لیے آج سے ابتدا اس فارمولے کی ایگزیکیوشن کی ہو چکی ہے. اور وہ کیسے؟ آج 9 مئی کے جو مین مقدمہ آ رہا ہے بازار کا, اس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے. 100 لوگوں پہ فرد جرم. 10 دسمبر کو گرفتاریاں بھی تو ہوئی ہیں, اور پھر شہادتیں شروع. اب فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے, مقدمہ چل رہا ہے, مقدمہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے دسمبر کے اینڈ میں, جنوری کے میڈ میں سزائیں ہو جاتی ہیں. سزا یافتہ بندہ رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی رہ سکتا ہے؟ صحیح بات ہے, نہیں رہ سکتا. جب وہ رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ نئے الیکشن ہوں گے, نئے الیکشن ہوں گے تو نئے لوگ آئیں گے, نئے لوگ آئیں گے تو نئی حکومت ہوگی. یہ وہ سیکوینس میں نے آپ کو بتایا, یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. ایک وقت آئے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ فارمولا ایگزیکیوشن کی طرف جا رہا ہے. فارمولا تو کاشف نے جو ہے وہ اس کا انکشاف کیا ہے, بڑا فارمولا بتایا ہے, لیکن ہمارے سورسز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی حال کی بات ہم کریں تو اس وقت بھی جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ملاقات کر کے گئے ہیں, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی طرف سے کیا پیغام جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے, کیونکہ اسی پیرائی کے اندر جو ہے وہ پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ ملاقات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کا, جس کی قیادت جو ہے وہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کریں گے. تو یہ ایک ایکویژن ہے جو کہ آگے آپ کو آئندہ چند گھنٹوں میں 1-2 دنوں میں جو انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور پھر یہ بیل کسی منڈے چڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تمام تر ڈیٹیلز کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.